ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک میاں بیوی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک بے اولاد ہی تھے۔ تو اس بے اولادی کی وجہ سے ان کی زندگی بہت زیادہ مایوس گزر رہی تھی۔ تو اپنی زندگی کی اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر میں ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ پال لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ آدمی گیا اور ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ اپنے گھر لے آیا۔ تو انہوں نے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بچہ جوان ہو گیا اور ان کے گھر کے ایک فرد کی سی حیثیت حاصل کر گیا۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت سا بیٹا بھی عطا کر دیا۔ تو اپنے بیٹے کی پیدائش پر وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایک دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہیں اپنے گھر میں سلا کر پارک میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ لمحے کے لیے سیر و تفریح کر آتے ہیں۔ تو جب وہ پارک میں گئے تو وہاں کی رنگینیوں میں کھو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے گھر کو بھلا دیا اور وہاں کافی وقت بھی گزار دیا۔ تو جب انہیں گھر یاد آیا تو وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر پہنچے۔ تو گھر پہنچتے ہیں، دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کا کتا کھڑا ہے جس کا منہ لہو لہان ہے اور خون سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ شاید اس کتے نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے فوراً ڈنڈا اٹھایا اور مار مار کر کتے کو مار ڈالا۔ تو جب کتا مر گیا تو وہ آدمی اور اس کی بیوی آگے بڑھے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا سانپ مرا پڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے باہر گئے تو پیچھے ان کے بیٹے کو کاٹنے کے لیے ایک بہت بڑا سانپ آ گیا تھا۔ تو وہ سانپ دیکھ کر جو ان کا پالتو کتا تھا، وفادار کتا تھا، وہ فوراً اٹھا اور اپنے تیز اور نوکدار دانتوں سے اس سانپ کو مار ڈالا اور اس چھوٹے سے بچے کی جان کو بچا لیا۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر اس کتے کا مالک بہت زیادہ پچھتایا اور پریشان ہوا کہ اس نے ایک ایسے وفادار جانور کو قتل کر دیا جس نے اس کے اکلوتے بیٹے کی جان کو بچایا۔ دوستو، اس کہانی کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کی بات پر بغیر کسی دلیل کے یقین کر لیتے ہیں، اور ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کو بات کرتا ہے تو آپ کو پہلے اس کی جانچ پڑتال ضرور کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس زاویے سے وہ آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہو، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ زاویہ بالکل ہی اس کے الٹ ہو۔